ریوائول آف تھیٹر ہوا ہے. تھیٹر کے اوپر جیسے کڑی سے کڑی دن بدن تنقید ہوئی. ہمارے ادارے ہیں انہوں نے ایکشن لیا اور جس طرح سے لوگ بین ہوئے. جو آپ اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں آپ کوئی چیز پیش کر سکتے تو وہ آپ کو کسی کے سامنے بھی نہیں کرنی چاہیے. میں انکل سرگم فاروق کیسر صاحب کے ساتھ 12 سال میں نے کام کیا ہے. جی ریمبو بچوں اور فیملیوں نے ہٹ کیا ہے. بلبلے کی مومو بچوں اور فیملیز نے ہٹ کی ہوئی ہے. کیونکہ رات کو 1-2 بجے آپ کسی کو اس طرح کا گند مند دکھا کے مارکیٹ کے اندر بھیجتے ہو, گلیوں میں بازاروں میں بھیجتے ہو, تو آپ کی پھر بتائے اس طرح کی کرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ واہیات طرح کی ولگیرٹی کریں گے, اس طرح کے ڈانسز ہوں گے, تو انہوں نے تو ڈیفینیٹلی جانا نا بھائی. آپ کسی کریکٹر کو ایکٹر کو کوئی لائن ہی نہیں دے کے بھیج رہے, اس کے منہ میں جو اناب شناب آ رہا ہے وہ سیٹ کے اوپر کھڑا ہو کے بول رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے, نہ اس کو اخلاقیات کا درس دیا گیا ہے. میں جی سہیل صاحب کے ساتھ کام کر چکا ہوں, میں مستانہ صاحب کے ساتھ کام کر چکا ہوں, میں ببو صاحب کے ساتھ پنڈی میں ببو دل اشکارے ڈرامہ گیا تھا. ببو صاحب کے ساتھ میں نے پنڈی میں کام کیا, میں نے مانا چند صاحب کے ساتھ کام کیا, نواز انجم صاحب کے ساتھ کام کیا, میں نے سخاوت صاحب کے ساتھ کام کیا, ظفری صاحب کے ساتھ کام کیا. السلام علیکم جی بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام بلال صاحب, میں بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. آپ سنائیں جی کرم اللہ پاک کا. کیسے جا رہے ہیں ڈرامے؟ آپ کے ڈرامے آپ بہت اچھے کر رہے ہیں. ڈرامے آپ کو پتہ ہے جیسے ریوائول آف تھیٹر ہوا ہے. تھیٹر کے اوپر جیسے کڑی سے کڑی دن بدن تنقید ہوئی اور اس کے بعد جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے ایکشن لیا اور جس طرح سے لوگ بین ہوئے, تو ڈرامے ڈیفینیٹلی ٹھیک ہونے ہی تھے. تو ہماری تو بھرپور کوشش ہے, کیونکہ ہم فالوور ہی پرانے لوگوں کے ہیں. سہیل صاحب ہو گئے, ببو صاحب, امان صاحب, پھر اس سے پہلے کبھی خان صاحب, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے جنہوں نے ڈرامے کیے ہیں باقاعدہ, ہم تو انہیں کے فالوور ہیں, ہم تو انہیں کو دیکھ کے فیلڈ میں آئے تھے. تو میرا بھی یہی پرسنل خیال ہے کہ اچھا کام ہونا چاہیے. وہ کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی نا آپ کے بچے دیکھیں, آپ کی فیملیاں دیکھیں, کیونکہ جو آپ اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں آپ کوئی چیز پیش کر سکتے تو وہ آپ کو کسی کے سامنے بھی نہیں کرنی چاہیے. بابر بھائی, کب سے آپ شوبز سے وابستہ ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میں بلانگ کرتا ہوں بھائی راول پنڈی سے, اور مجھے 20-22 سال ہو گئے ہیں اس کام میں. جی جی جی. تو راول پنڈی میں کرتے رہے ہیں پہلے؟ میں انکل سرگم فاروق کیسر صاحب کے ساتھ 12 سال میں نے کام کیا ہے. جی سرگم ان کے مختلف پپٹس, وہ میرے سر ہیں, ٹیچر, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. انٹلیکچوئل آدمی تھے اور بڑا مجھے زندگی میں بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملا ان کے ساتھ رہ کر. میں نے بڑا ٹریول کیا ان کے ساتھ, اور این جی اوز کے اور اس طرح کے جیسے ہمارے میسیج کے پپٹس, بیسکلی ان کا کام پپٹس کا تھا. جی جی, وہ پپٹس کرتے تھے, لیکن میں نے ریڈیو بھی کیا, ٹیلی ویژن بھی کیا, اور تھیٹر بہت زیادہ کیا میں نے. 2013 میں دلی میں ہم لوگ تھیٹر کر کے آئے. مادو لال حسین ڈرامہ جو انڈیا پاکستان کے لیے, اب تو حالات ہی کچھ اور ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تب ٹھیک تھے, جاتے تھے لوگ, تو بس ایسے چل رہے لائف کا ایکسٹینس. راول پنڈی سے لاہور کا سفر کیسا ہے؟ راول پنڈی, میں آپ کو بیسکلی بتاؤں, پنڈی ٹھیک ہے, میں پیدا ہوا سارا کچھ, لیکن مجھے نا پرسنلی طور پہ لاہور کے آرٹسٹ, لاہور کا کام پسند آتا تھا. کیونکہ وہ جب پی ٹی وی بھی تھا نا, تو ایک ریجنل ٹائم ہوتا تھا. ریجنل ٹائم پہ بھی جو پی ٹی وی کے ڈراماز چلتے تھے اس میں جو پنجابی لینگویج بولی جاتی تھی. بیسکلی مجھے پنجابی لینگویج بہت اچھی لگتی ہے. ہے تو پنڈی بھی پنجاب میں, لیکن ہماری پوٹھواری ہے, یہاں کی ٹھیٹھ پنجابی ہے, لوگ بڑے اچھے طریقے سے اور بڑا کھلا ڈلا سا نا ان کا رہن سہن ملن جو. لاہور کیا بات ہے, شہزادہ شہر ہے جی. میں پرسنلی نا لو کرتا ہوں اس شہر سے. راول پنڈی کے لوگوں میں زیادہ عزت ملی ہے یا لاہور کے لوگوں میں؟ نہیں, یہ بات ہوتی ہے آپ کے اپنے ٹیلنٹ کے اوپر, آپ کے کام کے اوپر. آپ کسی بھی جگہ اگر آپ کو کانفیڈنٹ ہے نا, آپ کو اپنے کام پہ کانفیڈنس ہے, میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی بھی آڈینس ہو, پنڈی ہو, لاہور ہو, کراچی ہو, ملتان ہو, یا آؤٹ آف کنٹری ہو, آپ کا کام اگر اچھا ہے نا, اس میں پاورفل وہ جان ہے اس کے اندر, تو آپ دنیا کی کسی بھی جگہ پہ کریں, لوگ آپ کو محبت کریں گے. لیکن آرٹسٹ ہوتے ہی پیار کے قابل ہے. میں اپنے شہر میں اپنی لینگویج میں ہم لوگ کام کرتے رہے ہیں, وہاں پہ بھی بڑی پذیرائی ملی. لاہور تو ہے ہی, آپ کو پتہ, یہ تو آرٹ لور لوگ ہیں ادھر. اگر ان کو آپ کی چھوٹی سی کوئی بات اچھی لگ گئی, کوئی گانے کا سر اچھا لگ گیا یا کسی بھی حوالے سے, تو لوگ آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. شہزادے لو لاہور. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ تھیٹر لائن کو؟ تھیٹر کی سختی بہت زیادہ ہو گئی ہے, حکومت پنجاب نے سختی کی ہے. تھیٹر کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس ٹائم موجودہ تھیٹر یہی ہے کہ یار اللہ کرے کہ اس طرح سے اگر اسٹرکٹنس جیسے ہوئی ہے, جو لوگ ہمارے روٹ چکے ہیں, گھروں میں جا چکے ہیں. بیسکلی آپ پرانے ڈرامے اٹھا کے دیکھیں, آپ یقین کریں آپ کو 70% جو ہے نا فیملیز نظر آتی تھی, وہ چلی گئی ہیں تھیٹر سے. پاکستان میں لوگ جو فیملیاں ہیں نا, بچے ہیں, وہ آپ کو ہٹ کرتے ہیں. ریمبو بچوں اور فیملیوں نے ہٹ کیا ہے, بلبلے کی مومو بچوں اور فیملیز نے ہٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ چکر ہمارا ختم ہو گیا. اب ہم کن کے لیے ڈرامہ کرتے ہیں؟ صرف لڑکوں کے لیے,
ٹھیک ہے. عورت ہے, ہم اس کو اگر ساتھ جو ہماری کولیگس تھیٹر پہ کام کرتی ہیں, یقین مانیں کبھی کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے وہ بھی شرما جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا عورت کے اندر ایک حیا ہے. اور بینگ اے مسلم بھی ہمیں جو ہے نا ایک درس ملا ہوا ہے کہ ہم نے عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے, وہ چاہے ہماری ساتھی آرٹسٹ ہے. جو تھیٹر اچھا ہوگا نا بھائی جان, تو اس سے زمانہ, کیونکہ رات کو 1-2 بجے آپ کسی کو اس طرح کا گند مند دکھا کے مارکیٹ کے اندر بھیجتے ہو, گلیوں میں بازاروں میں بیچتے ہو, تو آپ کی پھر بتائے اس طرح کی کرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں, ریپو خراب ہوتی ہے. نہیں, جن کو آپ دکھا رہے ہیں ان کا مائنڈ آپ کیا بنا کے بھیج رہے ہو مارکیٹ کے اندر, یا گھروں میں وہ کیا ذہن لے کے جا رہے ہیں. ایک ولگر باتیں سنا رہے ہو آپ ان کو, گندا ڈانس, یہ نہیں ہونا چاہیے. اسٹرکٹنس ہونی چاہیے. اور اچھی بات ہے, دیکھیں قدغن لگے گی نا, کسی چیز کے اوپر پابندی لگے گی یا کسی بیریئر ہوگا کسی چیز کا, تو وہ اچھی ہوتی ہے. اس میں آپ یہ ہے کہ کام بھی آپ کا چلتا رہے گا اور یہ کام زندہ بھی رہے گا اس طرح سے. اچھے ڈرامے پیش کرنے والے کہاں چلے گئے فنکار؟ نہیں, فنکار تو ہمارا اصل میں جو فنکار تو وہی ہیں. فنکار میں یہ نہیں کہوں گا. فیملی کیسے روٹ کے چلی گئی؟ فیملی بھجن میں نے آپ کو کہا نا, جب آپ واحیات طرح کی ولگیرٹی کریں گے, اس طرح کے ڈانسز ہوں گے, تو انہوں نے تو ڈیفینیٹلی جانا نا بھجن. آپ میں نہیں بیٹھ کے دیکھ سکتے اپنی بہن کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ نہ اس طرح کی باتیں سن سکتے ہیں. آپ یقین کریں کیبل کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو گھر والے اسکپ کر دیتے ہیں, اس چینل کو گزار دو. تو اس ساتھ بیٹھ کے آپ کیا کر سکتے ہو. ہم بینگ اے مسلم, ہماری بڑی اچھی قدریں ہیں, ہمارا ایک اچھا سماج ہے, ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے بڑی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے نہ دین اسلام اجازت دیتا ہے, ایز اے ہیومن نہ مجھے اجازت دیتا ہے نہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کریں. ڈرامہ صاف ہونا چاہیے, اور اس کے لیے بے شک اور سختی بھی اگر کرنی پڑے تو کرے. ڈرامے کو ڈرامے کی حد تک بہت اچھا ہونا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فنکار ڈرامہ پہلے پیش کرتے تھے وہی فنکار اب ڈرامہ پیش کر رہے ہیں اسکرپٹ کے مطابق, تو اب فحاشی ختم ہو گئی؟ ڈیفینیٹلی اسکرپٹ ہوگا بھائی جان. اچھا بات یہ ہے کہ جب دیکھیں پلاٹ ہوگا تو آپ اوپر گھر بنا سکتے ہو نا, وہ اچھا بنا سکتے ہو. پلاٹ ہی نہیں ہے, خلا میں اینٹیں لگائیں گے آپ. جب آپ کسی کریکٹر کو, ایکٹر کو کوئی لائن ہی نہیں دے کے بھیج رہے, اس کے منہ میں جو اناب شناب آ رہا ہے وہ سیٹ کے اوپر کھڑا ہو کے بول رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے. نہ اس کو اخلاقیات کا درس دیا گیا ہے, نہ اس کو پتہ ہے, نہ اس کے چیک اینڈ بیلنس تھا پہلے. وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا اسکرپٹ ہوگا, لوگوں کے پاس کوئی لائن ہوگی, اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا, پیچھے ڈائریکٹر جو ہے آپ کا کرٹن کے ساتھ لگا ہوگا کہ یار میرا آرٹسٹ کیا پرفارم کر رہا ہے. یہ اگر کچھ ایسی ویسی بات بولتا ہے, کہیں ایلیگیشن مجھ پہ تو نہیں آئے گا. وہ فنکار ہے, اس کو بھی پتہ ہوگا کہ یار یہ سینسیبل جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یار میں نے یہ بات بولنی ہے, یعنی کیونکہ ایک سینسر جو ہے نا آپ کے اندر بھی لگا ہوتا ہے. آپ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچ سمجھ کے آپ کو کرنا پڑے. یہ نہیں ہے کہ تھیٹر کا مطلب ہے کہ آپ کے منہ میں جو آیا وہ کر دیں. اسکرپٹ ہوگا. ڈائریکٹر جو ہے نا وہ ڈرامے کو زندہ رکھ سکتا ہے, رائٹر اور ڈائریکٹر, کیونکہ اس نے پلاٹ دے کے آپ کو بھیجنا ہے, اس کے اوپر آپ گھر بنا سکتے ہیں. آپ کی نظر میں اب تک کون سا رائٹر اور ڈائریکٹر اچھا ہے؟ سر اس میں بہت سے پروفیشنل لوگ ہیں جنہوں نے ڈرامے, منیر راز صاحب تھے, ٹھیک ہے نا, ان کا ڈرامہ میں نے فاروق قیصر صاحب کا 4 لاچار ایک ڈرامہ کیا, بہت اچھا ڈرامہ ان کا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میڈم نہید خانم تھی. اس طرح کے بڑے بڑے ڈائریکٹرز جو ہیں جن کے اچھے لاہور کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, سہیل احمد صاحب نے اتنے اچھے ڈرامے, اوان جی نے بڑے اچھے ڈرامے لکھے ہوئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی سہیل صاحب کے ڈرامے آپ اٹھا کے دیکھیں, خدا کی قسم آپ کو مزہ آ جاتا ہے کہ کیسے پلیز تھے ان کے. ببو صاحب کا ڈرامہ کچھ نہ کہو, یقین مانیں وہ واقعی ٹرینڈ سیٹر لوگ تھے, وہ رول ماڈل ہیں. میں خود بھی کہتا ہوں اللہ معاف کرے ہم اب بھی کیا ہیں, کچھ بھی نہیں ہیں, لیکن وہ لوگ تھے کہ جن کو دیکھ کے اگر آپ ان کو مثلا فالو کرتے ہیں تو آپ کے کام میں بھی نکھار آتا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے بڑی محنت کیا اور بڑے اچھے لوگ تھے وہ. کس سینئر آرٹسٹ کے ساتھ آپ کام کر چکے ہیں؟ میں جی سہیل صاحب کے ساتھ کام کر چکا ہوں, میں مستانہ صاحب کے ساتھ کام کر چکا ہوں, میں ببو صاحب کے ساتھ پنڈی میں ببو دے لشکارے ڈرامہ گیا تھا, ببو صاحب کے ساتھ میں نے پنڈی میں کام کیا. میں نے مان چند صاحب کے ساتھ کام کیا, نواز انجم صاحب کے ساتھ کام کیا, میں نے سخاوت صاحب کے ساتھ کام کیے, ظفری صاحب کے ساتھ کام کیے. ٹیلی ویژن پہ میں نے فیورٹ آرٹسٹ کون سا؟ نہیں, یہ تو آپ نے ایک ایسا سوال کر دیا. دیکھیں جو بھی اچھا کام کرتا ہے نا, کنٹروورشل نہ سمجھیے گا اس کو. ہاں یہ ایسا کہ مثلا میں اس کو نا پالیٹکس مجھے ویسے بھی نہیں, میں آپ کو نا بلنٹ ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو بھی اچھا کام کرے گا, میں فین ہوں کا. میں سلیم الویلا صاحب کا بھی فین ہوں, میں سخاوت صاحب کا بھی فین ہوں, میں وکی صاحب کو بھی لائک کرتا ہوں, ظفری صاحب, جتنے بھی سینئرز ہیں نا. میری بات آپ ایک یاد رکھیے گا, جو جس لیول پہ پہنچتا ہے نا, خدا کی قسم اس میں کوئی نہ کوئی گن ہوتا ہے. اور حضرت علی کا ایک فرمان ہے کہ ہر انسان کے اندر نا کوئی نہ کوئی صفت ہے, وہ تب اس لیول پہ ہے, ٹھیک ہے. تو ان سب لوگوں میں آپ پرکھیے, کچھ جانچیے, آپ کو ان سب میں کوئی نہ کوئی گن ملے گا. گن کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتے ہی نہیں ہے. وہ کریدنے کی, وہ سرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کون سی قابلیت رکھی ہوئی. بابر بھائی آخر میں اپنے فینس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
فینس بس میں یہی کہتا ہوں کہ فینس جو ہیں اللہ کرے کہ ہماری جو فیملیز ہیں ہمارے فینس کیونکہ یہ ہیں اور ہم ہیں کیونکہ چولی دامن کا ساتھ ہے میں یہی کہوں گا کہ ان کو بھی چاہیے کہ اچھی چیز کو دیکھیں, اچھی چیز کو پروموٹ کریں, اور بلکہ لوگوں سے ریکویسٹ کریں ایسی ویسی اگر کوئی چیز خراب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے تو اس کو خراب کہیں, غلط کو غلط کہیں, صحیح کو صحیح کہیں. یہی فینس کا رائٹ بھی بنتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی آرٹسٹ بنانے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہی ہم لوگ ہیں. اگر یہ لوگ کریں گے خامیاں خوبیاں جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں گے تو آرٹسٹ بہت سوچ سمجھ کے کام بھی کریں گے, اور ان کو اپریشیٹ اگر کریں گے تو کس بات پہ کر رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیں. تھینک یو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.